ठीक हो गया? आज ही आजाद होकर घर पहुंचा तो पता चला वो घर पर ही नहीं। मैं हवेली में कैद था। मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी नहीं मिल रही। आप गायब होते रहे, हम ढूंढते रहे। अगर वो मुझे ना मिली तो फिर आपको ही उसे ढूंढना पड़ेगा। प्लीज जमशेद साहब, मैं पहले ही बहुत ज्यादा परेशान। आजकल चमकी बाजी और आजिर भाई मुझसे बहुत नाराज है। उन्हें लगता है कैदियों को भगाकर मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। आ तो गई हूँ लेकिन फौरन जा भी रही हूँ। मैं बहुत मिस कर रहा था। जाना होगा अली। मत जाओ खुशी, एक न एक दिन तो उन्हें पता चलना ही है। हाँ, लेकिन अभी नहीं। उन्होंने मेरी शादी तय कर रखी है जाजिम से। इस तरह की बातें करके मेरा दिल मत जलाया करो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन हमें मोहतात रहना होगा। अगर उन्हें पता लग गया तो हम दोनों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं कल हवेली के बाग में आपसे मिलने आऊंगी। मैं उन्हें कोई मौका नहीं देना चाहती। अगर उन्हें पता लग गया कि मैंने ये सब कुछ आपकी वजह से किया है तो न जाने क्या हो जाएगा। आपको बताया था ना। अच्छा ज़ारा बेटा, हम चलते हैं। प्लीज समझने की कोशिश करो ना। अली के बगैर मैं बड़ी उदास हो गई। आंटी, असद के कहने का मतलब ये है कि चौमन बाबा का हाल तो आपने देख लिया है ना। वो तो खुद अपने आप को जिन्नों से नहीं बचा सकते, तो आपकी हिफाजत क्या खाक। सुलेमानी हिसार बांधूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। और हम तफसील से बात करेंगे। अभी जाने दें प्लीज। ये कैसे हो सकता है? हवेली के कुछ हिस्सों के गिर्द सुलेमानी हिसार के छावा है। ये कैसे हो गया? हमें कैसे पता नहीं चला? तहखाना खाली पड़ा है, सारे कैदी भाग गए। खुशी, क्या हो गया बाजी? कैदी क्यों भगाए हैं तुमने? मिल जाए तो फिर रिश्ते की बात आगे बढ़ाएं। आज़म से शादी करवा दो इसकी। कोई मेरा एहसास करता है? आप लोगों को कभी मेरी फिक्र हुई है? चमकी महज नहीं करनी है शादी वहाँ, बताया है ना। आप लोग मेरी खुशी का ख्याल नहीं रखते तो मैं क्यों रखूं? तो इस वजह से तुमने कैदी भगा दी? बिल्कुल। अच्छा नाजर, अब जो हो गया उस पर मिट्टी डालो। आजर माफ कर दो उसे। चमकी, आज तुम्हारी बहन ने मुझे सबके सामने शर्मिंदा करवा दिया। बड़ा घमंड था मुझे अपनी ताकत पे। ये इंसान जो खुद को अशरफुल मखलूकात समझते हैं, कितना बेबस करके रखा हुआ था मैंने इन्हें। लेकिन आज खुशी की वजह से मेरे मुंह पे जूता मार के चले गए वो। अच्छा नाजर जान, गुस्सा थूक दो, कोई बात नहीं। कैसे थूक दूं? भाई मुझे समझ आ गया कि आप लोग मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। हम मिलकर सोचते हैं, शायद कुछ पकड़ में आ। जमशेद इसी हवेली में कैद था। अली, तुमने हमें बाकी सब तो बता दिया है, मगर ये तो बताया ही नहीं कि तुम वहाँ से निकले कैसे। बस भाभी किसी की मेहरबानी की। जाने पहेलियां बनाई हैं तो इतनी आसानी से हल तो होंगी नहीं। इन पहेलियों को हल करके ही हमारी मुश्किल खत्म। यार तुम मेरा हार्ट अटैक करवाओगी खुशी। अच्छा किया आ गए। मैं आपका दिल मजबूत कर रही हूँ। अरे दिस इज नॉट फेयर यार। मेरे जहन में एक आइडिया है। पहले आप मुझे ये बताएं, आप इस हवेली और भाई भाभी से कुछ दिनों के लिए दूर रह सकते हैं? हमें यहाँ से भागना होगा। इनसे दूर क्यों रहना है खुशी? ड्रामा सीरियल जिन की शादी उनकी शादी की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे, जंकी अब ये फैसला करती है कि अब वो ये पता लगा कर रहेगी कि आखिर ये खुशी क्या करती फिर रही है। वहीं पर ही जब खुशी अली के साथ बात कर रही होती है तो वहाँ पर ही जंकी आ जाती है। जंकी जब खुशी को अली के साथ देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो खुशी पर बहुत ज़्यादा चीखती है और खुशी का हाथ पकड़कर वहाँ से गायब हो जाती है। अली ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर ये खुशी के साथ पता नहीं क्या करेगी। वहीं पर ही जंकी वो खुशी को लेकर हवेली के तहखाने के कमरे में ले जाती है और उसे ज़मीन पर पटक देती है और फिर वो खुशी को पकड़कर कहती है कि ये थी तुम्हारी असलियत, तुम हमारी पीठ पीछे ये कारनामे सर अंजाम दे रही हो। तुम एक लड़के से मोहब्बत करके बैठी हो। जिस पर खुशी कहती है कि हाँ मैं अली से मोहब्बत करती हूँ। तो जंकी कहती है कि तुम्हारे जाजिम से शादी से इनकार की यही वजह थी, अब तुम बताओ कि तुम जाजिम से शादी करोगी या नहीं। जिस पर खुशी कहती है कि मैं जाजिम से शादी कभी नहीं करूँगी, मैं अली से मोहब्बत करती हूँ और मैं उसी से ही शादी करूँगी। ये सुनकर जंकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो खुशी को लेकर उस तालाब पर चली जाती है जहाँ पर जिन्नों को कैद की सज़ा के तौर पर कैद कर दिया जाता है और वहाँ से उनको तब तक नहीं निकाला जाता जब तक कि वो अपनी गलती मान ना लें और उन्हें अपनी गलती का एहसास ना हो जाए और वो माफ़ी ना मांग लें। वहीं पर ही दूसरी तरफ अली खुशी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और अली अब ये फ़ैसला करता है कि वो उस तहखाने का ताला तोड़कर कमरे के अंदर जाएगा और खुशी को ढूंढ निकालेगा। जब अली उस तहखाने का ताला तोड़ता है
تو زارا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ فوراً اسد کو کال کر کے اس بارے میں بتاتی ہے۔ جیسے ہی علی تہہ خانے کے اندر جاتا ہے تو زارا بھی علی کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ وہ علی سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو، اور آخر یہ خوشی لڑکی کون ہے، جس پر علی زارا کو بتاتا ہے کہ میں خوشی سے محبت کرتا ہوں اور اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر زارا بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو، میں تو پہلے ہی یہی چاہتی تھی کہ تم شادی کر لو۔ کون ہے وہ لڑکی اور کہاں رہتی ہے، جس پر علی کہتا ہے کہ وہ اسی حویلی میں رہتی ہے۔ یہ سن کر زارا کہتی ہے کہ اسی حویلی میں رہتی ہے، اس بات کا کیا مطلب ہے، جس پر علی کہتا ہے کہ یہی تو مسئلہ ہے، خوشی ایک زن زادی ہے۔ یہ سن کر زارا بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے۔ وہ علی سے کہتی ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم ایک جن زادی سے محبت کیسے کر سکتے ہو؟ وہیں پر ہی اسد آ جاتا ہے۔ وہ علی اور زارا سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ابھی یہ لوگ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اوپر سے آذر جن آ جاتا ہے۔ سب لوگ اسے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ آذر جن ان سے کہتا ہے کہ تم لوگوں کے باپ دادا میرے سامنے کچھ نہیں تھے، اس لیے اب تم لوگ بھی میرے سامنے کچھ نہیں ہو، تم لوگ میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اب میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن یہاں پر آذر جن ان کو صرف ڈراتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جو تعویذ پہنے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے وہ لوگ بچ جاتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل جن کی شادی ان کی شادی کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ دیکھیں گے جنکی اب یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب وہ یہ پتہ لگا کر رہے گی کہ آخر یہ خوشی کیا کرتی پھر رہی ہے۔ وہیں پر ہی جب خوشی علی کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہے تو وہاں پر ہی جنکی آ جاتی ہے۔ جنکی جب خوشی کو علی کے ساتھ دیکھتی ہے تو اسے بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ خوشی پر بہت زیادہ چیختی ہے اور خوشی کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ علی یہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر یہ خوشی کے ساتھ پتہ نہیں کیا کرے گی۔ وہیں پر ہی جنکی وہ خوشی کو لے کر حویلی کے تہہ خانے کے کمرے میں لے جاتی ہے اور اسے زمین پر پٹک دیتی ہے، اور پھر وہ خوشی کو پکڑ کر کہتی ہے کہ یہ تھی تمہاری اصلیت، تم ہماری پیٹھ پیچھے یہ کارنامے سر انجام دے رہی ہو، تم ایک لڑکے سے محبت کر کے بیٹھی ہو۔ جس پر خوشی کہتی ہے کہ ہاں میں علی سے محبت کرتی ہوں۔ تو جنکی کہتی ہے کہ تمہارے جازم سے شادی سے انکار کی یہی وجہ تھی، اب تم بتاؤ کہ تم جازم سے شادی کرو گی یا نہیں۔ جس پر خوشی کہتی ہے کہ میں جازم سے شادی کبھی نہیں کروں گی، میں علی سے محبت کرتی ہوں اور میں اسی سے ہی شادی کروں گی۔ یہ سن کر جنکی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ خوشی کو لے کر اس تالاب پر چلی جاتی ہے جہاں پر جنوں کو قید کی سزا کے طور پر قید کر دیا جاتا ہے، اور وہاں سے ان کو تب تک نہیں نکالا جاتا جب تک کہ وہ اپنی غلطی مان نہ لیں اور انہیں اپنی غلطی کا احساس نہ ہو جائے اور وہ معافی نہ مانگ لیں۔ وہیں پر ہی دوسری طرف علی خوشی کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور علی اب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس تہہ خانے کا تالا توڑ کر کمرے کے اندر جائے گا اور خوشی کو ڈھونڈ نکالے گا۔ جب علی اس تہہ خانے کا تالا توڑتا ہے تو زارا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ فوراً اسد کو کال کر کے اس بارے میں بتاتی ہے۔ جیسے ہی علی تہہ خانے کے اندر جاتا ہے تو زارا بھی علی کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ وہ علی سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو، اور آخر یہ خوشی لڑکی کون ہے؟ جس پر علی زارا کو بتاتا ہے کہ میں خوشی سے محبت کرتا ہوں اور اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر زارا بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو، میں تو پہلے ہی یہی چاہتی تھی کہ تم شادی کر لو۔ کون ہے وہ لڑکی اور کہاں رہتی ہے؟ جس پر علی کہتا ہے کہ وہ اسی حویلی میں رہتی ہے۔ یہ سن کر زارا کہتی ہے کہ اسی حویلی میں رہتی ہے، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ جس پر علی کہتا ہے کہ یہی تو مسئلہ ہے، خوشی ایک زن زادی ہے۔ یہ سن کر زارا بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے۔ وہ علی سے کہتی ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم ایک جن زادی سے محبت کیسے کر سکتے ہو؟ وہیں پر ہی اسد آ جاتا ہے۔ وہ علی اور زارا سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ابھی یہ لوگ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اوپر سے آذر جن آ جاتا ہے۔ سب لوگ اسے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ آذر جن ان سے کہتا ہے کہ تم لوگوں کے باپ دادا میرے سامنے کچھ نہیں تھے، اس لیے اب تم لوگ بھی میرے سامنے کچھ نہیں ہو، تم لوگ میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اب میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن یہاں پر آذر جن ان کو صرف ڈراتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جو تعویذ پہنے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے وہ لوگ بچ جاتے ہیں۔
ड्रामा सीरियल जिन की शादी उनकी शादी की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे जंकी अब ये फैसला करती है कि अब वो ये पता लगा कर रहेगी कि आखिर ये खुशी क्या करती फिर रही है। वहीं पर ही जब खुशी अली के साथ बात कर रही होती है तो वहाँ पर ही जंकी आ जाती है। जंकी जब खुशी को अली के साथ देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वह खुशी पर बहुत ज़्यादा चीखती है और खुशी का हाथ पकड़कर वहाँ से गायब हो जाती है। अली ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर ये खुशी के साथ पता नहीं क्या करेगी। वहीं पर ही जंकी वो खुशी को लेकर हवेली के तहखाने के कमरे में ले जाती है और उसे ज़मीन पर पटक देती है और फिर वो खुशी को पकड़कर कहती है कि ये थी तुम्हारी असलियत, तुम हमारी पीठ पीछे ये कारनामे सर अंजाम दे रही हो, तुम एक लड़के से मोहब्बत करके बैठी हो। जिस पर खुशी कहती है कि हाँ मैं अली से मोहब्बत करती हूँ। तो जंकी कहती है कि तुम्हारे जाजिम से शादी से इनकार की यही वजह थी, अब तुम बताओ कि तुम जाजिम से शादी करोगी या नहीं। जिस पर खुशी कहती है कि मैं जाजिम से शादी कभी नहीं करूँगी, मैं अली से मोहब्बत करती हूँ और मैं उसी से ही शादी करूँगी। ये सुनकर जंकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो खुशी को लेकर उस तालाब पर चली जाती है जहाँ पर जिन्नों को कैद की सज़ा के तौर पर कैद कर दिया जाता है और वहाँ से उनको तब तक नहीं निकाला जाता जब तक कि वो अपनी गलती मान ना लें और उन्हें अपनी गलती का एहसास ना हो जाए और वो माफ़ी ना मांग लें। वहीं पर ही दूसरी तरफ अली खुशी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और अली अब ये फैसला करता है कि वो उस तहखाने का ताला तोड़कर कमरे के अंदर जाएगा और खुशी को ढूंढ निकालेगा। जब अली उस तहखाने का ताला तोड़ता है तो ज़ारा देख रही होती है। वो फ़ौरन असद को कॉल करके इस बारे में बताती है। जैसे ही अली तहखाने के अंदर जाता है तो ज़ारा भी अली के पीछे चली जाती है। वो अली से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और आखिर ये खुशी लड़की कौन है। जिस पर अली ज़ारा को बताता है कि मैं खुशी से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर ज़ारा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि तुम सच कह रहे हो, मैं तो पहले ही यही चाहती थी कि तुम शादी कर लो। कौन है वो लड़की और कहाँ रहती है। जिस पर अली कहता है कि वो उसी हवेली में रहती है। ये सुनकर ज़ारा कहती है कि इसी हवेली में रहती है, इस बात का क्या मतलब है। जिस पर अली कहता है कि यही तो मसला है, खुशी एक जिनज़ादी है। ये सुनकर ज़ारा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो अली से कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गए, ये तुम क्या कह रहे हो, तुम एक जिनज़ादी से मोहब्बत कैसे कर सकते हो। वहीं पर ही असद आ जाता है। वो अली और ज़ारा से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। अभी ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि ऊपर से आज़िर जिन आ जाता है। सब लोग उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। आज़िर जिन उनसे कहता है कि तुम लोगों के बाप दादा मेरे सामने कुछ नहीं थे, इसलिए अब तुम लोग भी मेरे सामने कुछ नहीं हो, तुम लोग मेरे सामने कोई हैसियत नहीं है और अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यहाँ पर आज़िर जिन उनको सिर्फ डराता है क्योंकि उन लोगों ने जो तवीज़ पहने होते हैं उनकी वजह से वो लोग बच जाते हैं। ड्रामा सीरियल जिन की शादी उनकी शादी की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे जंकी अब ये फैसला करती है कि अब वो ये पता लगा कर रहेगी कि आखिर ये खुशी क्या करती फिर रही है। वहीं पर ही जब खुशी अली के साथ बात कर रही होती है तो वहाँ पर ही जंकी आ जाती है। जंकी जब खुशी को अली के साथ देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वह खुशी पर बहुत ज़्यादा चीखती है और खुशी का हाथ पकड़कर वहाँ से गायब हो जाती है। अली ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर ये खुशी के साथ पता नहीं क्या करेगी। वहीं पर ही जंकी वो खुशी को लेकर हवेली के तहखाने के कमरे में ले जाती है और उसे ज़मीन पर पटक देती है और फिर वो खुशी को पकड़कर कहती है कि ये थी तुम्हारी असलियत, तुम हमारी पीठ पीछे ये कारनामे सर अंजाम दे रही हो, तुम एक लड़के से मोहब्बत करके बैठी हो। जिस पर खुशी कहती है कि हाँ मैं अली से मोहब्बत करती हूँ। तो जंकी कहती है कि तुम्हारे जाजिम से शादी से इनकार की यही वजह थी, अब तुम बताओ कि तुम जाजिम से शादी करोगी या नहीं। जिस पर खुशी कहती है कि मैं जाजिम से शादी कभी नहीं करूँगी, मैं अली से मोहब्बत करती हूँ और मैं उसी से ही शादी करूँगी। ये सुनकर जंकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो खुशी को लेकर उस तालाब पर चली जाती है जहाँ पर जिन्नों को कैद की सज़ा के तौर पर कैद कर दिया जाता है
اور وہاں سے ان کو تب تک نہیں نکالا جاتا جب تک کہ وہ اپنی غلطی مان نہ لیں اور انہیں اپنی غلطی کا احساس نہ ہو جائے اور وہ معافی نہ مانگ لیں۔ وہیں پر ہی دوسری طرف علی خوشی کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور علی اب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس تہہ خانے کا تالا توڑ کر کمرے کے اندر جائے گا اور خوشی کو ڈھونڈ نکالے گا۔ جب علی اس تہہ خانے کا تالا توڑتا ہے تو زارا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ فوراً اسد کو کال کر کے اس بارے میں بتاتی ہے۔ جیسے ہی علی تہہ خانے کے اندر جاتا ہے تو زارا بھی علی کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ وہ علی سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو اور آخر یہ خوشی لڑکی کون ہے، جس پر علی زارا کو بتاتا ہے کہ میں خوشی سے محبت کرتا ہوں اور اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر زارا بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو، میں تو پہلے ہی یہی چاہتی تھی کہ تم شادی کر لو۔ کون ہے وہ لڑکی اور کہاں رہتی ہے؟ جس پر علی کہتا ہے کہ وہ اسی حویلی میں رہتی ہے۔ یہ سن کر زارا کہتی ہے کہ اسی حویلی میں رہتی ہے، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ جس پر علی کہتا ہے کہ یہی تو مسئلہ ہے، خوشی ایک زن زادی ہے۔ یہ سن کر زارا بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے۔ وہ علی سے کہتی ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ایک جن زادی سے محبت کیسے کر سکتے ہو؟ وہیں پر ہی اسد آ جاتا ہے۔ وہ علی اور زارا سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ابھی یہ لوگ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اوپر سے آذر جن آ جاتا ہے۔ سب لوگ اسے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ آذر جن ان سے کہتا ہے کہ تم لوگوں کے باپ دادا میرے سامنے کچھ نہیں تھے، اس لیے اب تم لوگ بھی میرے سامنے کچھ نہیں ہو، تم لوگ میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے اور اب میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن یہاں پر آذر جن ان کو صرف ڈراتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جو تعویذ پہنے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے وہ لوگ بچ جاتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل جن کی شادی ان کی شادی کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ دیکھیں گے جنکی اب یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب وہ یہ پتہ لگا کر رہے گی کہ آخر یہ خوشی کیا کرتی پھر رہی ہے۔ وہیں پر ہی جب خوشی علی کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہے تو وہاں پر ہی جنکی آ جاتی ہے۔ جنکی جب خوشی کو علی کے ساتھ دیکھتی ہے تو اسے بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ خوشی پر بہت زیادہ چیختی ہے اور خوشی کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ علی یہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر یہ خوشی کے ساتھ پتہ نہیں کیا کرے گی۔ وہیں پر ہی جنکی وہ خوشی کو لے کر حویلی کے تہہ خانے کے کمرے میں لے جاتی ہے اور اسے زمین پر پٹک دیتی ہے اور پھر وہ خوشی کو پکڑ کر کہتی ہے کہ یہ تھی تمہاری اصلیت، تم ہماری پیٹھ پیچھے یہ کارنامے سر انجام دے رہی ہو، تم ایک لڑکے سے محبت کر کے بیٹھی ہو۔ جس پر خوشی کہتی ہے کہ ہاں میں علی سے محبت کرتی ہوں۔ تو جنکی کہتی ہے کہ تمہارے جازم سے شادی سے انکار کی یہی وجہ تھی، اب تم بتاؤ کہ تم جازم سے شادی کرو گی یا نہیں۔ جس پر خوشی کہتی ہے کہ میں جازم سے شادی کبھی نہیں کروں گی، میں علی سے محبت کرتی ہوں اور میں اسی سے ہی شادی کروں گی۔ یہ سن کر جنکی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ خوشی کو لے کر اس تالاب پر چلی جاتی ہے جہاں پر جنوں کو قید کی سزا کے طور پر قید کر دیا جاتا ہے اور وہاں سے ان کو تب تک نہیں نکالا جاتا جب تک کہ وہ اپنی غلطی مان نہ لیں اور انہیں اپنی غلطی کا احساس نہ ہو جائے اور وہ معافی نہ مانگ لیں۔ وہیں پر ہی دوسری طرف علی خوشی کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور علی اب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس تہہ خانے کا تالا توڑ کر کمرے کے اندر جائے گا اور خوشی کو ڈھونڈ نکالے گا۔ جب علی اس تہہ خانے کا تالا توڑتا ہے تو زارا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ فوراً اسد کو کال کر کے اس بارے میں بتاتی ہے۔ جیسے ہی علی تہہ خانے کے اندر جاتا ہے تو زارا بھی علی کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ وہ علی سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو اور آخر یہ خوشی لڑکی کون ہے؟ جس پر علی زارا کو بتاتا ہے کہ میں خوشی سے محبت کرتا ہوں اور اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر زارا بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو، میں تو پہلے ہی یہی چاہتی تھی کہ تم شادی کر لو۔ کون ہے وہ لڑکی اور کہاں رہتی ہے؟ جس پر علی کہتا ہے کہ وہ اسی حویلی میں رہتی ہے۔ یہ سن کر زارا کہتی ہے کہ اسی حویلی میں رہتی ہے، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ جس پر علی کہتا ہے کہ یہی تو مسئلہ ہے، خوشی ایک زن زادی ہے۔ یہ سن کر زارا بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے۔ وہ علی سے کہتی ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ایک جن زادی سے محبت کیسے کر سکتے ہو؟ وہیں پر ہی اسد آ جاتا ہے۔ وہ علی اور زارا سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ابھی یہ لوگ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اوپر سے آذر جن آ جاتا ہے۔ سب لوگ اسے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں۔
आज़र जिन उनसे कहता है कि तुम लोगों के बाप दादा मेरे सामने कुछ नहीं थे, इसलिए अब तुम लोग भी मेरे सामने कुछ नहीं हो। तुम लोग मेरे सामने कोई हैसियत नहीं है और अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यहाँ पर आज़र जिन उनको सिर्फ डराता है, क्योंकि उन लोगों ने जो तावीज़ पहने होते हैं उनकी वजह से वो लोग बच जाते हैं। ड्रामा सीरियल जिन की शादी उनकी शादी की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे जंकी अब ये फैसला करती है कि अब वो ये पता लगा कर रहेगी कि आखिर ये खुशी क्या करती फिर रही है। वहीं पर ही जब खुशी अली के साथ बात कर रही होती है तो वहाँ पर ही जंकी आ जाती है। जंकी जब खुशी को अली के साथ देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वह खुशी पर बहुत ज़्यादा चीखती है और खुशी का हाथ पकड़कर वहाँ से गायब हो जाती है। अली ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर ये खुशी के साथ पता नहीं क्या करेगी। वहीं पर ही जंकी वो खुशी को लेकर हवेली के तहखाने के कमरे में ले जाती है और उसे ज़मीन पर पटक देती है और फिर वो खुशी को पकड़कर कहती है कि ये थी तुम्हारी असलियत, तुम हमारी पीठ पीछे ये कारनामे सर अंजाम दे रही हो। तुम एक लड़के से मोहब्बत करके बैठी हो। जिस पर खुशी कहती है कि हाँ मैं अली से मोहब्बत करती हूँ। तो जंकी कहती है कि तुम्हारे जाजिम से शादी से इनकार की यही वजह थी, अब तुम बताओ कि तुम जाजिम से शादी करोगी या नहीं। जिस पर खुशी कहती है कि मैं जाजिम से शादी कभी नहीं करूँगी, मैं अली से मोहब्बत करती हूँ और मैं उसी से ही शादी करूँगी। ये सुनकर जंकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो खुशी को लेकर उस तालाब पर चली जाती है जहाँ पर जिन्नों को कैद की सज़ा के तौर पर कैद कर दिया जाता है और वहाँ से उनको तब तक नहीं निकाला जाता जब तक कि वो अपनी गलती मान ना लें और उन्हें अपनी गलती का एहसास ना हो जाए और वो माफ़ी ना मांग लें। वहीं पर ही दूसरी तरफ अली खुशी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और अली अब ये फ़ैसला करता है कि वो उस तहखाने का ताला तोड़कर कमरे के अंदर जाएगा और खुशी को ढूंढ निकालेगा। जब अली उस तहखाने का ताला तोड़ता है तो ज़ारा देख रही होती है। वो फ़ौरन असद को कॉल करके इस बारे में बताती है। जैसे ही अली तहखाने के अंदर जाता है तो ज़ारा भी अली के पीछे चली जाती है। वो अली से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और आखिर ये खुशी लड़की कौन है। जिस पर अली ज़ारा को बताता है कि मैं खुशी से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर ज़ारा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि तुम सच कह रहे हो, मैं तो पहले ही यही चाहती थी कि तुम शादी कर लो। कौन है वो लड़की और कहाँ रहती है। जिस पर अली कहता है कि वो उसी हवेली में रहती है। ये सुनकर ज़ारा कहती है कि इसी हवेली में रहती है, इस बात का क्या मतलब है। जिस पर अली कहता है कि यही तो मसला है, खुशी एक जिनज़ादी है। ये सुनकर ज़ारा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो अली से कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गए, ये तुम क्या कह रहे हो, तुम एक जिनज़ादी से मोहब्बत कैसे कर सकते हो। वहीं पर ही असद आ जाता है। वो अली और ज़ारा से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। अभी ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि ऊपर से आज़र जिन आ जाता है। सब लोग उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। आज़र जिन उनसे कहता है कि तुम लोगों के बाप दादा मेरे सामने कुछ नहीं थे, इसलिए अब तुम लोग भी मेरे सामने कुछ नहीं हो। तुम लोग मेरे सामने कोई हैसियत नहीं है और अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यहाँ पर आज़र जिन उनको सिर्फ डराता है, क्योंकि उन लोगों ने जो तावीज़ पहने होते हैं उनकी वजह से वो लोग बच जाते हैं। ड्रामा सीरियल जिन की शादी उनकी शादी की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे जंकी अब ये फैसला करती है कि अब वो ये पता लगा कर रहेगी कि आखिर ये खुशी क्या करती फिर रही है। वहीं पर ही जब खुशी अली के साथ बात कर रही होती है तो वहाँ पर ही जंकी आ जाती है। जंकी जब खुशी को अली के साथ देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वह खुशी पर बहुत ज़्यादा चीखती है और खुशी का हाथ पकड़कर वहाँ से गायब हो जाती है। अली ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर ये खुशी के साथ पता नहीं क्या करेगी। वहीं पर ही जंकी वो खुशी को लेकर हवेली के तहखाने के कमरे में ले जाती है और उसे ज़मीन पर पटक देती है और फिर वो खुशी को पकड़कर कहती है कि ये थी तुम्हारी असलियत, तुम हमारी पीठ पीछे ये कारनामे सर अंजाम दे रही हो। तुम एक लड़के से मोहब्बत करके बैठी हो। जिस पर खुशी कहती है कि हाँ मैं अली से मोहब्बत करती हूँ। तो जंकी कहती है कि तुम्हारे जाजिम से शादी से इनकार की यही वजह थी, अब तुम बताओ कि
کہ تم جادن سے شادی کرو گی یا نہیں، جس پر خوشی کہتی ہے کہ میں جادن سے شادی کبھی نہیں کروں گی، میں علی سے محبت کرتی ہوں اور میں اسی سے ہی شادی کروں گی۔ یہ سن کر جنکی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ خوشی کو لے کر اس تالاب پر چلی جاتی ہے جہاں پر جنوں کو قید کی سزا کے طور پر قید کر دیا جاتا ہے، اور وہاں سے ان کو تب تک نہیں نکالا جاتا جب تک کہ وہ اپنی غلطی مان نہ لیں اور انہیں اپنی غلطی کا احساس نہ ہو جائے اور وہ معافی نہ مانگ لیں۔ وہیں پر ہی دوسری طرف علی خوشی کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور علی اب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس تہہ خانے کا تالا توڑ کر کمرے کے اندر جائے گا اور خوشی کو ڈھونڈ نکالے گا۔ جب علی اس تہہ خانے کا تالا توڑتا ہے تو زارا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ فوراً اسد کو کال کر کے اس بارے میں بتاتی ہے۔ جیسے ہی علی تہہ خانے کے اندر جاتا ہے تو زارا بھی علی کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ وہ علی سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو، اور آخر یہ خوشی لڑکی کون ہے، جس پر علی زارا کو بتاتا ہے کہ میں خوشی سے محبت کرتا ہوں اور اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر زارا بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو، میں تو پہلے ہی یہی چاہتی تھی کہ تم شادی کر لو۔ کون ہے وہ لڑکی اور کہاں رہتی ہے، جس پر علی کہتا ہے کہ وہ اسی حویلی میں رہتی ہے۔ یہ سن کر زارا کہتی ہے کہ اسی حویلی میں رہتی ہے، اس بات کا کیا مطلب ہے، جس پر علی کہتا ہے کہ یہی تو مسئلہ ہے، خوشی ایک زن زادی ہے۔ یہ سن کر زارا بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے۔ وہ علی سے کہتی ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم ایک جن زادی سے محبت کیسے کر سکتے ہو۔ وہیں پر ہی اسد آ جاتا ہے۔ وہ علی اور زارا سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو۔ ابھی یہ لوگ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اوپر سے آذر جن آ جاتا ہے۔ سب لوگ اسے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ آذر جن ان سے کہتا ہے کہ تم لوگوں کے باپ دادا میرے سامنے کچھ نہیں تھے، اس لیے اب تم لوگ بھی میرے سامنے کچھ نہیں ہو، تم لوگ میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اب میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن یہاں پر آذر جن ان کو صرف ڈراتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جو تعویذ پہنے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے وہ لوگ بچ جاتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل جن کی شادی ان کی شادی کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ دیکھیں گے جنکی اب یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب وہ یہ پتہ لگا کر رہے گی کہ آخر یہ خوشی کیا کرتی پھر رہی ہے۔ وہیں پر ہی جب خوشی علی کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہے تو وہاں پر ہی جنکی آ جاتی ہے۔ جنکی جب خوشی کو علی کے ساتھ دیکھتی ہے تو اسے بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ خوشی پر بہت زیادہ چیختی ہے اور خوشی کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ علی یہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر یہ خوشی کے ساتھ پتہ نہیں کیا کرے گی۔ وہیں پر ہی جنکی وہ خوشی کو لے کر حویلی کے تہہ خانے کے کمرے میں لے جاتی ہے اور اسے زمین پر پٹک دیتی ہے، اور پھر وہ خوشی کو پکڑ کر کہتی ہے کہ یہ تھی تمہاری اصلیت، تم ہماری پیٹھ پیچھے یہ کارنامے سر انجام دے رہی ہو، تم ایک لڑکے سے محبت کر کے بیٹھی ہو۔ جس پر خوشی کہتی ہے کہ ہاں میں علی سے محبت کرتی ہوں۔ تو جنکی کہتی ہے کہ تمہارے جادن سے شادی سے انکار کی یہی وجہ تھی، اب تم بتاؤ کہ تم جادن سے شادی کرو گی یا نہیں۔ جس پر خوشی کہتی ہے کہ میں جادن سے شادی کبھی نہیں کروں گی، میں علی سے محبت کرتی ہوں اور میں اسی سے ہی شادی کروں گی۔ یہ سن کر جنکی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ خوشی کو لے کر اس تالاب پر چلی جاتی ہے جہاں پر جنوں کو قید کی سزا کے طور پر قید کر دیا جاتا ہے، اور وہاں سے ان کو تب تک نہیں نکالا جاتا جب تک کہ وہ اپنی غلطی مان نہ لیں اور انہیں اپنی غلطی کا احساس نہ ہو جائے اور وہ معافی نہ مانگ لیں۔ وہیں پر ہی دوسری طرف علی خوشی کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور علی اب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس تہہ خانے کا تالا توڑ کر کمرے کے اندر جائے گا اور خوشی کو ڈھونڈ نکالے گا۔ جب علی اس تہہ خانے کا تالا توڑتا ہے تو زارا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ فوراً اسد کو کال کر کے اس بارے میں بتاتی ہے۔ جیسے ہی علی تہہ خانے کے اندر جاتا ہے تو زارا بھی علی کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ وہ علی سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو، اور آخر یہ خوشی لڑکی کون ہے۔ جس پر علی زارا کو بتاتا ہے کہ میں خوشی سے محبت کرتا ہوں اور اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر زارا بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو، میں تو پہلے ہی یہی چاہتی تھی کہ تم شادی کر لو۔ کون ہے وہ لڑکی اور کہاں رہتی ہے۔ جس پر علی کہتا ہے کہ وہ اسی حویلی میں رہتی ہے۔ یہ سن کر زارا کہتی ہے کہ اسی حویلی میں رہتی ہے، اس بات کا کیا مطلب ہے۔ جس پر علی کہتا ہے کہ یہی تو مسئلہ ہے، خوشی ایک زن زادی ہے۔
یہ سن کر زارا بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے۔ وہ علی سے کہتی ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ایک جن زاری سے محبت کیسے کر سکتے ہو؟ وہیں پر ہی اسد آ جاتا ہے۔ وہ علی اور زارا سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ابھی یہ لوگ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اوپر سے آزر جن آ جاتا ہے۔ سب لوگ اسے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ آزر جن ان سے کہتا ہے کہ تم لوگوں کے باپ دادا میرے سامنے کچھ نہیں تھے، اس لیے اب تم لوگ بھی میرے سامنے کچھ نہیں ہو، تم لوگ میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اب میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن یہاں پر آزر جن ان کو صرف ڈراتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جو تعویذ پہنے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے وہ لوگ بچ جاتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل جن کی شادی ان کی شادی کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ دیکھیں گے جنکی اب یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب وہ یہ پتہ لگا کر رہے گی کہ آخر یہ خوشی کیا کرتی پھر رہی ہے۔ وہیں پر ہی جب خوشی علی کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہے تو وہاں پر ہی جنکی آ جاتی ہے۔ جنکی جب خوشی کو علی کے ساتھ دیکھتی ہے تو اسے بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ خوشی پر بہت زیادہ چیختی ہے اور خوشی کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ علی یہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر یہ خوشی کے ساتھ پتہ نہیں کیا کرے گی۔ وہیں پر ہی جنکی وہ خوشی کو لے کر حویلی کے تہخانے کے کمرے میں لے جاتی ہے اور اسے زمین پر پٹک دیتی ہے، اور پھر وہ خوشی کو پکڑ کر کہتی ہے کہ یہ تھی تمہاری اصلیت، تم ہماری پیٹھ پیچھے یہ کارنامے سر انجام دے رہی ہو، تم ایک لڑکے سے محبت کر کے بیٹھی ہو۔ جس پر خوشی کہتی ہے کہ ہاں میں علی سے محبت کرتی ہوں۔ تو جنکی کہتی ہے کہ تمہارے جازم سے شادی سے انکار کی یہی وجہ تھی، اب تم بتاؤ کہ تم جازم سے شادی کرو گی یا نہیں۔ جس پر خوشی کہتی ہے کہ میں جازم سے شادی کبھی نہیں کروں گی، میں علی سے محبت کرتی ہوں اور میں اسی سے ہی شادی کروں گی۔ یہ سن کر جنکی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ خوشی کو لے کر اس تالاب پر چلی جاتی ہے جہاں پر جنوں کو قید کی سزا کے طور پر قید کر دیا جاتا ہے، اور وہاں سے ان کو تب تک نہیں نکالا جاتا جب تک کہ وہ اپنی غلطی مان نہ لیں اور انہیں اپنی غلطی کا احساس نہ ہو جائے اور وہ معافی نہ مانگ لیں۔ وہیں پر ہی دوسری طرف علی خوشی کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور علی اب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس تہخانے کا تالا توڑ کر کمرے کے اندر جائے گا اور خوشی کو ڈھونڈ نکالے گا۔ جب علی اس تہخانے کا تالا توڑتا ہے تو زارا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ فوراً اسد کو کال کر کے اس بارے میں بتاتی ہے۔ جیسے ہی علی تہخانے کے اندر جاتا ہے تو زارا بھی علی کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ وہ علی سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو، اور آخر یہ خوشی لڑکی کون ہے؟ جس پر علی زارا کو بتاتا ہے کہ میں خوشی سے محبت کرتا ہوں اور اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر زارا بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو، میں تو پہلے ہی یہی چاہتی تھی کہ تم شادی کر لو۔ کون ہے وہ لڑکی اور کہاں رہتی ہے؟ جس پر علی کہتا ہے کہ وہ اسی حویلی میں رہتی ہے۔ یہ سن کر زارا کہتی ہے کہ اسی حویلی میں رہتی ہے، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ جس پر علی کہتا ہے کہ یہی تو مسئلہ ہے، خوشی ایک زن زادی ہے۔ یہ سن کر زارا بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے۔ وہ علی سے کہتی ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ایک جن زاری سے محبت کیسے کر سکتے ہو؟ وہیں پر ہی اسد آ جاتا ہے۔ وہ علی اور زارا سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ابھی یہ لوگ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اوپر سے آزر جن آ جاتا ہے۔ سب لوگ اسے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ آزر جن ان سے کہتا ہے کہ تم لوگوں کے باپ دادا میرے سامنے کچھ نہیں تھے، اس لیے اب تم لوگ بھی میرے سامنے کچھ نہیں ہو، تم لوگ میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اب میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن یہاں پر آزر جن ان کو صرف ڈراتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جو تعویذ پہنے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے وہ لوگ بچ جاتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل جن کی شادی ان کی شادی کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ دیکھیں گے جنکی اب یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب وہ یہ پتہ لگا کر رہے گی کہ آخر یہ خوشی کیا کرتی پھر رہی ہے۔ وہیں پر ہی جب خوشی علی کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہے تو وہاں پر ہی جنکی آ جاتی ہے۔ جنکی جب خوشی کو علی کے ساتھ دیکھتی ہے تو اسے بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ خوشی پر بہت زیادہ چیختی ہے اور خوشی کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ علی یہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر یہ خوشی کے ساتھ پتہ نہیں کیا کرے گی۔ وہیں پر ہی جنکی وہ خوشی کو لے کر حویلی کے تہخانے کے کمرے میں لے جاتی ہے اور اسے زمین پر پٹک دیتی ہے،
اور پھر وہ خوشی کو پکڑ کر کہتی ہے کہ یہ تھی تمہاری اصلیت، تم ہماری پیٹھ پیچھے یہ کارنامے سر انجام دے رہی ہو، تم ایک لڑکے سے محبت کر کے بیٹھی ہو۔ جس پر خوشی کہتی ہے کہ ہاں میں علی سے محبت کرتی ہوں۔ تو جنکی کہتی ہے کہ تمہارے جازم سے شادی سے انکار کی یہی وجہ تھی، اب تم بتاؤ کہ تم جازم سے شادی کرو گی یا نہیں۔ جس پر خوشی کہتی ہے کہ میں جازم سے شادی کبھی نہیں کروں گی، میں علی سے محبت کرتی ہوں اور میں اسی سے ہی شادی کروں گی۔ یہ سن کر جنکی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، وہ خوشی کو لے کر اس تالاب پر چلی جاتی ہے جہاں پر جنوں کو قید کی سزا کے طور پر قید کر دیا جاتا ہے، اور وہاں سے ان کو تب تک نہیں نکالا جاتا جب تک کہ وہ اپنی غلطی مان نہ لیں اور انہیں اپنی غلطی کا احساس نہ ہو جائے اور وہ معافی نہ مانگ لیں۔ وہیں پر ہی دوسری طرف علی خوشی کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور علی اب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس تہہ خانے کا تالا توڑ کر کمرے کے اندر جائے گا اور خوشی کو ڈھونڈ نکالے گا۔ جب علی اس تہہ خانے کا تالا توڑتا ہے تو زارا دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ فوراً اسد کو کال کر کے اس بارے میں بتاتی ہے۔ جیسے ہی علی تہہ خانے کے اندر جاتا ہے تو زارا بھی علی کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ وہ علی سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو، اور آخر یہ خوشی لڑکی کون ہے؟ جس پر علی زارا کو بتاتا ہے کہ میں خوشی سے محبت کرتا ہوں اور اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر زارا بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو، میں تو پہلے ہی یہی چاہتی تھی کہ تم شادی کر لو۔ کون ہے وہ لڑکی اور کہاں رہتی ہے؟ جس پر علی کہتا ہے کہ وہ اسی حویلی میں رہتی ہے۔ یہ سن کر زارا کہتی ہے کہ اسی حویلی میں رہتی ہے، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ جس پر علی کہتا ہے کہ یہی تو مسئلہ ہے، خوشی ایک زن زادی ہے۔ یہ سن کر زارا بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے، وہ علی سے کہتی ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم ایک جن زادی سے محبت کیسے کر سکتے ہو؟ وہیں پر ہی اسد آ جاتا ہے، وہ علی اور زارا سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ابھی یہ لوگ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اوپر سے آذر جن آ جاتا ہے۔ سب لوگ اسے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ آذر جن ان سے کہتا ہے کہ تم لوگوں کے باپ دادا میرے سامنے کچھ نہیں تھے، اس لیے اب تم لوگ بھی میرے سامنے کچھ نہیں ہو، تم لوگ میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اب میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن یہاں پر آذر جن ان کو صرف ڈراتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جو تعویذ پہنے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے وہ لوگ بچ جاتے ہیں۔